حال ہی میں آپ نے ایک بیان دیا، آپ نے کہا کہ جو توہین رسالت کا لاء ہے اس پہ تبدیلی آنی چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اب تک توہین رسالت کے بل کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی؟ میں کوئی قانون ساز اسمبلی کا ممبر تو نہیں ہوں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، فیڈرل حکومت کو ریپرزینٹ میں نے کرتے ہیں۔ اپنی رائے دی تھی اور بڑی دلیری سے اپنی رائے دی تھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ رائے دے کر لوگوں نے میرے پہ ایف آئی آر بھی درج کیا، اور وہ لوگ جو جلوس نکال رہے تھے اس دن، جن کے ساتھ غلطی سے ایک آدھے کی اینٹ چلی پڑی کسی کے سر پہ، تو اس وقت میں نے جب بیان دیا ہے، اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، آئی ایم میکنگ اے سٹیٹمنٹ کہ یہ میری سوچ ہے، لیکن اب اسمبلی کا کام ہے آگے لے کے جانا۔ اب میں نہ میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، اب کوئی بندہ بل پیش کرے، پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ظاہر ہے آپ ملاقات تو کرتے رہتے ہیں، کیا فیلز مل رہے ہیں آپ کو کہ کیا اس کے اوپر کچھ پیش رفت ہوگی؟ صرف پیپلز پارٹی نہیں، اس میں نون لیگ کی بھی رائے ہونی چاہیے، کیو لیگ کی بھی ہونی چاہیے۔ مگر پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اگر وہ ٹیبل کرے بل، ہر مشکل کام ہے وہ پیپل پارٹی کرے گی۔ آپ نے کہا کہ آپ ساری جو پارٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، کیا یہی وجہ ہے کہ آپ ایم کیو ایم کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ چونکہ ایم کیو ایم کافی ہاسٹائل پارٹی رہی ہے پیپلز پارٹی کے لیے، اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک سٹوڈنٹ تھے، انہوں نے آپ سے ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کیوں نہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے خلاف کچھ ایکشن لیتی ہے۔ یہ تو بہت ہماری بڑی بات ہے کہ جو لوگ مخالف تھے، دیکھیں ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے نون کی اور ایم کیو ایم کی، لیکن یہ ہماری بڑی سوچ ہے، وسیع سوچ ہے کہ ہم ایک جگہ نون کو لے کے چلیں ہوئے، ایک جگہ ہم ایم کیو ایم کو لے کے چلیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر ایک گھر میں دو بیویاں ہوں نا، تو اگر ایک بیوی کی طرف جھکاؤ ہو تو دوسری بیوی ناراض ہو جاتی ہے، تو اس لیے تو ہمارے بھی تو کئی مسئلے ہیں، ہم نیشنل فیڈرل پارٹی ہیں، مگر کیا وی آر آپ دی کو اونلی حیرت فیڈرل ہوئی تھی پارٹی۔ کہ ایک سٹوڈنٹ جو ہے اس کے اندر اتنی پولیٹیکل سوجھ بوجھ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ایک اچھا ٹرینڈ آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جب میں اسٹوڈنٹ تھا میں بھی ایسی حرکتیں کرتا تھا۔ There were nearly 300 students جن کو ہم نے میڈلز دیے تھے، تو ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے احتجاج کیا، اور مجھے سمجھ بھی نہیں آئی یہ کر کیا رہا ہے احتجاج کس بات کی۔ کہتے ہیں جی مئی 2007 میں یہ ایک واقعہ ہوا تھا اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، مئی 2007 میں۔ تو میں نے کہا یار تمہیں بھی پتہ چلا ہے، یہ ہم آ گئے 2009 میں، تمہیں 2.5 سال کے بعد خبر آئی ہے، تو پچھلے 2.5 سال تم کیا کرتے رہے ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، 2.5 سال تک مجھے دکھ ہوا ہے۔ تو میں کہا اس وقت تو پیپلز پارٹی کی حکومت بھی نہیں تھی، نہ مگر یہ اچھی میں بات نہیں گورنر ہے ہوں۔ کہ یہ اس قسم کی ری اویکننگ اور اس اچھی قسم کی بات ہے، دیکھیں اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے پولیٹیکلی کانشیس۔ انفیکٹ جب میں جا رہا تھا اس فنکشن سے، تو اور چھوٹی سی ایک جلوسی سائڈ پہ کوئی چیز پہ احتجاج کر رہی تھی کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہاسٹل کے رائٹس نہیں ملے یا کچھ۔ حال ہی میں گورنر صاحب آپ کے ایک بیٹے نے ایک کتاب لکھی ہے آتش تاثیر نے، اسٹرینجر ٹو ہسٹری، جو اس وقت پاکستان میں بھی اویلیبل ہے اور ہندوستان میں بھی اویلیبل ہے، کیا پڑھ کے آپ کو تکلیف ہوئی؟ آپ اس کو اگنور کریں گے؟ آپ اس کا جواب دیں گے؟ میں نے بہت اگنور کیا اور میں نے پڑھا بھی نہیں ہے۔ آپ نے وہ کتاب نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو اگنور کریں گے، اینڈ یو ہیو no desire to read it and no desire to keep in touch with him. So thank you so much for joining us. بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا۔ اب ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد ہم ملیں گے آپ کو اسلام آباد کے اسٹوڈیوز میں۔ آپ نے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کی ایک بہت دلچسپ جو ہے وہ گفتگو سنی۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن کے اوپر موجود ہیں ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود صاحب، جو وکلا تحریک کے ایک اہم رہنما رہ چکے ہیں۔ جسٹس طارق صاحب، میں نے گورنر صاحب کا انٹرویو کیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ کی رائے لینا، تو اس کے اوپر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ آرٹیکل 193 اس کے حوالے سے ریلیونٹ ہے، اور میں اتنی سی بات کرتا چلوں کہ جو ہمارا آئین بنیادی طور پر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، تو گورنر یا پریزیڈنٹ کے حساب سے جہاں تو لفظ ڈسکریشن لکھا ہوا ہے وہاں تو وہ ان کا اپنا اختیار ہے، ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں،
लेकिन अगर लफ्ज डिस्क्रिशन नहीं लिखा हुआ तो फिर डेफिनेटली वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के पाबंद हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं कि आज की अखबार में आपने ये खबर पढ़ी होगी कि प्रेसिडेंट साहब ने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर जो है वो जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान जो है तारिक परवेज साहब और रबानी साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों में जो जजमेंट दी थी 31 जुलाई का, जो डिटेल रीजन, उसमें भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। तो मेरा कहना यह है कि चूंकि 193 के हवाले से गवर्नर की ये डिस्क्रिप्शन में नहीं है, वो सिर्फ एडवाइस पर काम करेगा, तो इसका मतलब ये है कि उनका अपना इख्तियार नहीं है इस मामले में, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के पाबंद हैं। और इसी तरीके से आप ये देख लें कि रूल्स ऑफ बिजनेस भी जो कि आइन के तहत बनाए गए हैं, उसमें भी खासतौर पर 3 बातों का जिक्र किया गया है। एक वो चीज जो कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर में है, एक वो जो कि वो इसके चीफ मिनिस्टर साहब की एडवाइस के पाबंद हैं और उसको तहत काम करेंगे, और उसमें रूल्स ऑफ बिजनेस में इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का हवाला भी दिया गया है। और तीसरी बात यह है कि जो कैबिनेट या चीफ मिनिस्टर जो है वो मामला जो है सिर्फ गवर्नर के नोटिस में लाएंगे। तो इस वक्त कानूनी और आईनी सूरत हाल पहले भी ये थी, इस वक्त भी यही है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद तो इसमें कोई इबाम नहीं रह गया कि गवर्नर जो है 193 के तहत जो ऊपर मामला भेजेगा वो इस मामला में चीफ मिनिस्टर की एडवाइस का पाबंद होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। रिटायर्ड जस्टिस तारिक महमूद साहब ने हमें बताया है कि हालिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई है उसके अंदर बड़े वाज़े तौर पे लिखा है कि किसी भी गवर्नर को जजेस की अपॉइंटमेंट के इशू के ऊपर वज़ीर आला की राय लेना ज़रूरी है। गवर्नर सलमान तासीर ने एक और बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल और साउथ पंजाब के अंदर इस वक्त कोई भी मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद नहीं हैं। हालांकि हाल ही में हमने देखा है कि बरतानवी न्यूज़पेपर टेलीग्राफ के अंदर एक रिपोर्ट शाया की गई है जिसके अंदर बताया है कि भावलपुर के अंदर इस वक्त जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप बनने चला जा रहा है। वहाँ पे उन्होंने कुछ ज़मीन ली हुई है, कुछ मदरसे हैं, स्विमिंग पूल हैं, कुछ घोड़ों के अस्ताबिल हैं और ट्रेनिंग का पूरा सामान वहाँ पर मौजूद है। ये है ब्रितानवी न्यूज़पेपर टेलीग्राफ की खबर। और हमने पहले भी देखा है कि मुरीदके में जो एक ट्रेनिंग कैंप है वो सामने आया था मुंबई हमलों के बाद। इस वक्त हमारे साथ इसी मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के MNA रियाज हुसैन पीरजादा साहब। आइए उनसे बात करते हैं, वो भावलपुर के ही रिहायशी हैं। रियाज साहब, आप हमें ये बताइए कि आप भावलपुर में रहते हैं, वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप इस वक्त मौजूद है कि नहीं? नहीं, ये इंडियन प्रोपोगंडा एक्ट है जिसको ये आजकल बरतानिया, अमेरिका ये मिलके जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के अंदर, टेररिज्म एक्ट के, ये पाकिस्तान की मदद भी करते हैं। दुश्मन दोस्ती की हैसियत में दुश्मनी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के जितने इंटरेस्ट है उनके खिलाफ ये रिपोर्टें शाया करते रहते हैं। तो रियाज पीरजादा साहब, आप ये बताइए कि भावलपुर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? वहाँ पे जो है जंगजू मिलिटेंट कैंप्स हैं, ये तो आपने कहा कि नहीं है, मगर वहाँ पे हमने देखा है कि जैश ए मोहम्मद के कुछ ऐसे अनासर भी मौजूद थे पिछले कुछ